بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، کیسے ہیں آپ؟ سب خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 19 کو شروع کرنے جا رہے ہیں، اور سبق نمبر 18 تک ہم نے باب الحیض کو مکمل کر دیا، اور اس کے اندر حیض کے مسائل، استحاضہ کے مسائل، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں نفاس کے مسائل کو ہم نے ڈسکس کیا۔ تو آج کا جو سبق ہے، آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ نجاستوں سے پاکی کا بیان باقاعدہ اس باب کو شروع کر رہے ہیں، جس کا نام ہے باب الانجاس۔ انجاس یہ نجس کی جمع ہے، اور نجس پلیدی، گندگی، کوئی بھی گندی چیز جس کو ہماری طبیعت گندی سمجھتی ہے، اور غلاظت ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ پیشاب ہے، پاخانہ ہے، یا اسی طریقے سے جانوروں کا پیشاب ہے، جو بھی چیز جس کو ہم ہماری طبیعت اس کو غلیظ سمجھتی ہے، گندی سمجھتی ہے، تو اس کو ہم نجاست کہتے ہیں۔ اور ہمارے یہ الفاظ جو اردو کے اندر ہم بولتے ہیں یا مختلف زبانوں کے اندر بولتے ہیں، تو اس میں بھی اس کو یہی لفظ کہا جاتا ہے، نجاست۔ یہ چیز نجس ہے، یہ چیز گندی ہے۔ تو آج ہم ان چیزوں کا بیان پڑھیں گے، اور جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پچھلے ابواب کے اندر ہم نے باب الحیض سے تک جو ہے وہ ان نجاستوں کے سے پاکی کا بیان پڑھا ہے جو حکمی نجاستیں تھیں۔ مثال کے طور پر وضو تھا اور غسل تھا، تو یہ کن نجاستوں کو دور کرتا ہے؟ یعنی وضو ٹوٹ گیا تو حدث اصغر ہو گیا، جسم ناپاک ہو گیا حکماً، ظاہری طور پر کوئی نجاست نہیں ہے، اور غسل واجب ہو گیا، نجس ہو گیا انسان کا جسم، تو وہ حکماً ہے، ظاہری طور پر کوئی نجاست نظر نہیں آ رہی، تو وہ حکمی نجاستوں کو دور کرنے کے لیے ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے۔ اب جو ہے وہ حقیقی نجاست جو ہمیں نظر آ رہی ہے آنکھوں سے، اس کو ہم پڑھیں گے کہ حقیقی جو نجاستیں ہیں، جو ہمارے لگی ہوئی کپڑوں کے ساتھ، جسم کے ساتھ، جگہ کے ساتھ، مختلف چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو ہم اس کو کیسے صاف کریں گے؟ تو آج سے ہم اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو نجاستوں سے پاکی کا بیان، اس کا حصہ اول ہم نے کر دیا ہے، چونکہ اس کا آگے حصہ دوم بھی چلے گا۔ تو آج کے باب میں ہم اس سبق کے اندر باب کا پورا خلاصہ کریں گے، اور خلاصۃ الباب آج ہم ذکر کر دیں گے کہ اس پورے باب کے اندر ہم کیا کچھ پڑھیں گے، انشاءاللہ مائنڈ میپ کے ذریعے سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد آگے ہم چلیں گے، کچھ عبارت پڑھیں گے آج، اور اس میں ہم پاکی کے جو مختلف طریقے ہیں، وہ خلاصۃ الباب کے اندر بھی پاکی کے طریقے ہم ڈسکس کر لیں گے، لیکن اس میں سے مختصراً پھر جو عبارت کے اندر ہوں گے ان کا ہم تذکرہ کر لیں گے۔ تو مناسب یہ ہے کہ پہلے ہم عبارت کو دیکھ لیں، اور اس باب کے اس عبارت کی زیارت کر لیں، اس کو تھوڑا پڑھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ خلاصہ الباب اور پھر اس عبارت کی مختصر تشریح ہو جائے گی۔ باب الانجاسی: تطہیر النجاست واجب من بدن المصلی وثوبه والمكان الذي يصلي عليه، وتجوز تطہیر النجاست بالماء وبكل مائع طاہر يمكن ازالتها به كالخل وماء الورد، وإذا أصابت الخف نجاسة لها جرم فجفت فدلكه بالأرض جازت الصلاة فيه، والمني نجس يجب غسل رطبه، فإذا جف على الثوب أجزأه فيه الفرق، والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف اکتفا بمسحهما یا اکتفیا بمسحهما، دونوں طریقے سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتِ الْأَرْضَ نِجَاسَةٌ فَجَفَّتْ بِالشَّمْسِ وَذَهَبَ أَثَرُهَا جَازَتِ الصَّلَاةُ عَلَى مَكَانِهَا وَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ مِنْهَا، وَمَنْ أَصَابَتْهُ مِنَ النِّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ، تقریباً یہاں تک ہی ہم پڑھتے ہیں وَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ مِنْهَا، یہاں تک ہماری عبارت ہو گئی ہے، اور ابھی ہم اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ پورے باب کا خلاصہ کیا ہے، اس کے بعد پھر ہم اس باب کی اس مختصر عبارت کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ پورے باب کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پہ آپ کی پیش خدمت کرتے ہیں۔ باب الانجاس، باب کا نام ہے انجاس،
یعنی نجاستوں کا بیان ہے اس کے اندر کہ اس سے پاکی مختلف قسم کی نجاستیں اور گندگیاں گندی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اگر جسم کو لگ جاتی ہیں، کپڑوں کو لگ جاتی ہیں یا ہمارے استعمال کی چیزوں کو لگ جاتی ہیں تو ان کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا۔ تو اس باب کے ہم ابتداءً جو ہے وہ کچھ حصے کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے حصہ ہے اس کا جی وصف التطہیر۔ یہاں پہ دیکھیں یہ وصف التطہیر ہو گیا، اور اس کے بعد دوسرا ہے جی طرق التطہیر۔ یعنی وصف التطہیر کا معنی ہے کہ یعنی نجاستوں سے جو پاکی ہوگی تو اس کا کیا حکم ہے، کیا وہ پاکی واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، کیا ہے، اور کہاں کہاں سے ہم اس کو پاک کر سکتے ہیں، مطلب اپنے بدن سے، کپڑوں سے، اور اپنے جو جگہ ہے۔ ظاہر ہے کہ نماز آگے پڑھنی ہے تو جتنے بھی ہم ابواب پڑھ رہے ہیں، ظاہر اس کے بعد ہم کتاب الصلاۃ کی طرف جائیں گے تو نمازی کے لیے کن کن چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے، نجاست حقیقیہ سے بھی اور نجاست حکمیہ سے بھی، تو وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے تطہیر کا حکم ہم بیان کریں گے اور اس کا وصف بیان کریں گے۔ دوسرے نمبر پر ہے جی طرق التطہیر، تطہیر کا طریقہ، تطہیر کے مختلف طریقے ہوں گے وہ ہم یہاں پہ ذکر کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے جی القدر المعفو عنہ، یعنی اتنی مقدار نجاست کی اگر کپڑے پر ہو تو اس کے ساتھ اگر نماز پڑھ لی تو وہ نماز ہو گئی ہے۔ یعنی اس میں ہم تفصیل بیان کریں گے کہ اگر اتنی مقدار نجاست کی ہو، پھر اس میں نجاست کی ہم قسمیں کر دیں گے اور اس کے بعد اس کی تفصیل ہوگی۔ تو القدر یعنی وہ مقدار، المعفو عنہ جو معاف ہے، مطلب کیا ہے کہ اگر پہلے نظر آ گئی نماز سے پہلے تو دھونا پڑے گا، اگرچہ تھوڑی کیوں نہیں ہے، لیکن نظر نہیں آئی، نماز پڑھ لی، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ کتنی لگی تھی اور اس کے بعد پھر ہم اس کا فیصلہ کر پائیں گے کہ نماز اس میں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ چوتھے نمبر پر ہے جی کیفیت تطہیر النجاسہ، نجاست کو پاک کیسے کرنا ہے۔ یہ نجاست کو پاک تو نہیں کر سکتے، تطہیر النجاسہ کا مطلب کہ تطہیر و محل النجاسہ، یعنی نجاست کی جو جگہ ہے، جس جگہ پہ یہ نجاست لگی ہے اس جگہ کو کیسے پاک کریں، تو اس نجاست تک ہوگا کہ وہ کیسی نجاست ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو پاکی کا اس کا طریقہ بھی آپ کو بیان کر دیں گے۔ نمبر 5 احکام الاستنجا، کہ جو ہم استنجا کرتے ہیں ظاہر اس میں بھی ایک طرح کی نجاست جسم سے خارج ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا۔ تو یہ 5 ہم کر دیں گے حصے، اس کے 5 ابحاث کے اوپر اس باب کو مشتمل ہم نے کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد جو درمیان میں جو دوسری قسم تھی اس کی طرق التطہیر، تو اس طرق التطہیر کے اندر کے تطہیر کے مختلف قسم کے طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ہے طرق التطہیر، اور ایک ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کیفیت تطہیر النجاسہ، کہ نجاست کو پاک کرنے کی، محال کو پاک کرنے کی کیفیت کیا ہوگی۔ یہ کیفیت الگ چیز ہے، اور پھر جو طریقے ہیں مختلف چیزوں کے پاک کرنے کے وہ الگ ہیں۔ تو یہ کیفیت کے اندر یہ آئے گا کہ نجاست کیسی ہے، موٹی ہے اور جسم والی ہے، تو اس کا پاک کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کو زائل کرنا ہے مثال کے طور پر، اور اگر وہ مائع شکل میں ہے، لیکوڈ ہے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس کو پاک کرنے کا ایک الگ حساب ہوگا۔ تو یہ کیفیت و تطہیر نجاسہ کے اندر یہ چیز کیفیت بیان ہوگی، جبکہ طرق و تطہیر کے اندر جو بیان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ مختلف چیزوں کو پاک کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ تو دنیا میں تو کروڑوں چیزیں ہیں اور ان کو پاک کرنے کے بھی پھر اتنے ہی طریقے ہوں گے، تو مختصراً ہم نے یہاں پہ کل 16 طریقے لکھے ہیں کتاب کے اندر۔ ان میں سے صرف 5 طریقے جو پہلے ہم نے ذکر کر دیے ہیں، یہ 5 طریقے کتاب کے اندر مذکور ہوں گے، باقی جو طریقے ہیں وہ ہم نے یہاں پہ جو جدید جو ہمارے سامنے نجاست سے پاکی کی جو چیزیں ہیں تو ان کو دیکھنے سے ہمارے سامنے آئے ہیں۔ تو سب سے پہلا طریقہ آپ کے سامنے ہے یہاں پر، وہ ہے دہنا۔ یعنی سب سے پہلے یہ ہے کہ دہنا، کہ جو بعض چیزیں ایسی ہوں گی کہ ان کے ساتھ اگر نجاست لگی ہے، مثال طور پر کپڑے ہیں یا ہمارا بدن ہے، تو وہ دھونے سے ہی پاک ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو نجاست اس کے اوپر لگے گی تو اس کو اس کے علاوہ کوئی اور اس کا طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا دہنا۔ اور دوسرا ایک طریقہ ہے بعض چیزوں کو پاک کرنے کا، وہ ہے رگڑنا۔ رگڑنا یعنی موزے کے اوپر اگر نجاست لگ گئی ہے، کوئی چلتے ہوئے کوئی گوبر لگ گیا ہے یا کوئی جسم والی نجاست ہے اور وہ مطلب پاخانہ لگ گیا ہے، اب آپ نے اس کو زمین کے اوپر اتنا زور سے رگڑا کہ اس کے اوپر سے وہ نجاست بھی زائل ہوگی اور بدبو بھی زائل ہو گئی، تو اس سے آپ اس موضوع کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے جوتا ہے، جوتے کے نیچے اگر تلوے کے اوپر کچھ لگ گیا تو وہ نجاست، تو آپ نے اس کو صحیح طریقے سے زمین پہ رگڑ دیا تو اس سے وہ پاک ہو جائے گا۔ نمبر 3 کھرچنا،
منی وغیرہ اس میں تو یہ کہ گزشتہ جو اقوام ہوتی تھی یا بہت پرانے زمانے کے اندر جب لوگوں کے اندر مطلب ہے کہ ان کی منی بہت گاڑھی ہوتی تھی تو اس میں یہ حکم تھا کہ اگر وہ خشک ہو جاتی ہے جسم کے اوپر یا کپڑے کے اوپر، خاص طور پہ کپڑے کے اوپر، تو اس کو اگر کھرچ لو تو وہ اس سے زائل ہو جاتی تھی اور وہ کپڑا نیچے بالکل داغ دھبا بھی ختم ہو جاتا تھا اور وہ ختم ہو جاتی تھی. تو اس لیے کھرچنا ناخنوں کے ساتھ تو اس سے یا کسی لکڑی کے ساتھ، تو یہ بھی ایک پاک کرنے کا ایک طریقہ تھا. اسی طریقے سے پونچھنا، چوتھا طریقہ ہے پونچھنا، یعنی آئینہ وغیرہ ہے اور آئینہ ہے یا اس کے علاوہ جو تلوار ہے یا چھری ہے، آپ نے جانور ذبح کیا اور اس کے ساتھ خون لگا ہوا ہے، دم مسفوح جسے کہتے ہیں، وہ حرام ہوتا ہے، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پونچھ کر صاف کر دیا. تو صحابہ کرام بھی اس طریقے سے میدان جہاد کے اندر وہ قتال کرتے تھے تلواروں کے ساتھ، پھر انہی تلواروں کی اس کو دھار کو صاف کر لیتے تھے اور اس کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے. اسی طریقے سے آج کل جو جدید برتن ہیں، شیشے کے برتن ہیں اور اس طریقے سے دوسرے برتن ہیں جو بالکل ملائم ہوتے ہیں، ان کے اندر چیز نہیں جاتی، یعنی سرائیت نہیں کرتی ان کے اندر نجاست، وہ ملائم ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کے اندر آ جائیں گی کہ آپ ان کو اگر اچھے طریقے سے پونچھ کر صاف کر لیں کسی پاک کپڑے کے ساتھ تو وہ بھی پاک ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ جتنے بھی ہم بتا رہے ہیں اس کے بعد پانی کا استعمال کرنا یعنی بہتر ہے، اور یہ کہ پانی کو کیا جائے. اگر کسی کے پاس پانی نہیں ہے مثال کے طور پر تو وہ اگر موزوں کے اس طریقے سے صاف کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. منی کے اندر ہم نے بتا دیا کہ آج کل یہ حکم نہیں ہے، آج کل جو منی ہے وہ گاڑی نہیں ہے مثال کے طور پر، یعنی جو ہی زمانہ بدل رہا ہے تو طاقتیں وہ نہیں رہی، خوراکیں وہ نہیں رہی، تو اس کی وجہ سے وہ گاڑی نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے اس کو کھرچنے سے وہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ خشک ہونے کی وجہ سے بھی اس کو کپڑے سے دھونا ہی پڑے گا. نمبر 5، خشک ہو جانا، یعنی زمین ہے، دیوار ہے، اینٹ ہے، اس کے اندر یہ کہ زکوٰۃ الارض یبسھا حدیث ہے کہ اگر زمین کے اوپر نجاست گر گئی ہے یا وہ پاخانہ ہے یا گوبر ہے اور وہ وہاں سے بارش کی وجہ سے زائل ہو گیا اس کا اثر اور وہ خشک ہو گئی ہے وہ جگہ، تو اب نظر نہیں آ رہا گوبر پڑا ہوا اور وہ زمین بھی خشک ہو گئی ہے، تو اس کا خشک ہو جانا، اس دیوار کا خشک ہو جانا، یعنی زمین اور زمین کے ساتھ متصل جڑی ہوئی جو پکی جو جڑی ہوئی مثلا درخت ہے، دیوار ہے، یہ جتنی بھی چیزیں اس کے ساتھ متصل ہیں وہ ساری اسی کے حکم میں ہیں کہ جب وہ خشک ہو جائیں گی تو پاک ہو جائیں گی. چھٹے نمبر پر ہے جلانا، یعنی گوبر ہے، اس کی جو ٹکیاں بنا کر لوگ اس کو جلا رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ لکڑیاں نہ ہوں، تو اس کو جو جلایا جاتا ہے تو اس کے جلانے سے اگر کچھ وہ خاک وغیرہ ملتی ہے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی حقیقت ہی تبدیل ہو چکی ہے. یہ جس طرح ساتھ میں ہے کہ انقلاب ماہیت کی ایک چیز کی جو حقیقت ہے اس کے اندر جو انگریڈینٹس ہیں، اس کے جو اجزاء ہیں، وہ سارے بدل کر ایک نئی چیز کی شکل اختیار کر گئے ہیں، تو یہ انقلاب ماہیت ہے. قلب ماہیت اس کو کہا جاتا ہے کہ ماہیت یعنی اس چیز کی حقیقت ہی چینج ہو گئی ہے. جس کی سرکہ ہے، شراب تھی، اور شراب تو بالکل اس کا قطرہ بھی حرام ہے، اگر کپڑوں کے ساتھ لگ جائے تو اسی طریقے سے نجس ہے جس طرح پاخانہ، لیکن یہ کہ اس سے آپ نے سرکہ بنا دیا، اب وہ سرکہ پاک ہے، اب اس کو استعمال کر سکتے کیونکہ وہ شراب کے تمام اجزاء جو ہے وہ سرکے کی شکل اختیار کر گئے ہیں. اس طریقے سے اس کی بہت ساری مثالیں اور بھی ہیں. اسی طریقے سے ہم چلتے ہیں 8ویں قسم کی طرف، اور 8ویں قسم ہے دباغت. جس طریقے سے چمڑے کو دباغت دیتے ہیں، ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ چمڑے کو دباغت دیں تو اس کو یعنی نمک وغیرہ لگا کر اس کو، اور اس طریقے سے مشینی طریقے سے بھی دباغت دی جاتی ہے، اس کے اندر سے جو اجزاء ہیں اس کی جو رطوبت ہے اس کو خشک کیا جاتا ہے تو وہ چمڑا اگرچہ حرام جانور کا کیوں نہ ہو وہ پاک ہو جاتا ہے. اس طریقے سے نمبر 9، ذبح کرنا، یعنی اگر جانور ایسا ہے کہ مطلب حلال تھا لیکن مردار ہو گیا، آپ نے ذبح نہیں کیا وہ ہو گیا، یا اس طریقے سے مردار کوئی حرام جانور ہے، آپ کو اس کا چمڑا چاہیے، آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، کسی کام میں لاتے ہیں، تو اگر اس جانور کو آپ جو شرعی طریقے سے ذبح کرتے ہیں تو گوشت تو اس کا نہیں کھا سکتے، لیکن یہ ہے کہ اس کا جو چمڑا ہے اس کو اگر آپ کسی خارجی استعمال میں لے کر آنا چاہتے ہیں تو اس کو پھر استعمال میں لا سکتے ہیں. اگرچہ جانور کھانا جائز تو نہیں ہے، لیکن اس ذبح کرنے سے اس کے اندر سے جو حرام خون تھا وہ دم مسفوح وہ نکل گیا ہے، پیچھے جو اس کا وہ اجزاء ہیں اس کو دباغت دے کر آپ استعمال کر سکتے ہیں. نمبر 10، ناپاک چیز کا نکالنا. مطلب یہ کہ کنویں کے اندر ناپاک پانی ہے تو آپ دیکھیں کنویں کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر اس سے وہ ناپاک پانی کو آپ نکال دیں تو پیچھے کنواں خود بخود پاک ہو جائے گا، اس کی دیواریں بھی پاک شمار ہوں گی، اس کا کیچڑ بھی جو نیچے پڑا ہوا ہے یا اس کے نیچے جو ریت وغیرہ ہے اس کی سارا کچھ فرش وغیرہ وہ پاک شمار ہوگا. تو یہ بھی ایک پاک کرنے کا، نجاستوں سے پاکی کا ایک سمجھنے کی ایک طریقہ ہے. تو یہ مختلف چیزوں کے مختلف پاک کرنے کے طریقے ہیں. نمبر 11، کھودنا.
یعنی وہ جو زمین ناپاک تھی آپ نے اس کو کھود دیا اور اس کی مٹی کو ادھر ادھر کر دیا تو وہ کھودنے سے وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ نمبر 12 دخول، یعنی یہ کہ جو پہلے تو وہ ناپاک تھا مثلا کنواں اور یا ٹینکی، آپ دیکھ لیں کہ ٹینکی تھی پانی کی، وہ ناپاک تھی، نیچے سے اس کا پانی آپ نے نکال دیا، اوپر سے دوسرا پانی ڈال دیا، تو وہ اوپر سے جو دوسرا پانی آیا تو وہ تو پاک پانی تھا، نیچے سے گندا پانی نکل گیا تو وہ پانی پاک شمار ہوگا۔ نمبر 13 طہور کے نام سے ہے، یہ ہے فتاوی شامی میں بھی موجود ہے۔ تو طہور کہتے ہیں کہ پانی کا خشک ہو جانا، مثال کے طور پر ناپاک پانی تھا کنویں کے اندر یا ٹینکی کے اندر، لیکن اب وہ خشک ہو چکا ہے تو اس کا خشک ہو جانا ہی یہ اس کنویں کو پاک کر دے گا۔ اسی طریقے سے ہم چلتے ہیں 14ویں چیز کی طرف، اور وہ ہے تصرف۔ تصرف اس کے اندر ایک نادر سی مثال ہے کہ مطلب غلہ تھا، اس میں کچھ پتہ نہیں تھا، اس کی کوئی جگہ مطلب ڈھیر پڑا ہوا ہے گندم کا یا کسی چیز کا، وہ ناپاک ہو گیا ہے، تو اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے، ویسے تو اس میں تصرف نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ کہ آپ نے اس میں تصرف کر دیا اور اس میں سے اٹھا کر کسی کو آگے دے دیا استعمال کے لیے، اس میں عقد کر دیا، کوئی ہبہ کا، صدقے کا، کچھ بھی کر دیا، تو بس وہ ہو گیا۔ اب یہ ہم نہیں کہیں کہ یہ ناپاک تھا، اس کا عقد ناجائز ہو گیا، اب وہ عقد ہم اس کو جائز قرار دے دیں گے۔ اسی طریقے سے 15 نمبر پر ہے جوش دینا۔ ایک چیز تھی وہ ناپاک تھی اور آپ نے اس کو ابال دیا اور اس کو اچھی طریقے سے ابالا، اور ابالنے کے بعد اب وہ جو اس کے اندر سے جو ناپاکی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر آئل ہے، سرسوں کا آئل ہے یا پکانے کا جو آئل ہوتا ہے وہ ناپاک ہو گیا ہے، اس کے اندر کچھ چیز ناپاک گر گئی ہے، تو آپ اس کو اس کے اندر اتنا پانی ڈالیں اور اس کے بعد اس کو ابالیں اور جوش دیں، تو اس میں سے جو ہے آئل اوپر نکل آئے گا اور پانی کو الگ کیا جا سکتا ہے اس میں، تو وہ اس طریقے سے پاک ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے اس کو پاک کرنے کا۔ اس طریقے سے گوشت ناپاک ہے تو اس کو آپ گرم پانی کے اندر ڈال کر ابال دیں، تو اس کے اندر سے وہ اندر سے جو اجزاء ناپاک تھے وہ نکل جائیں گے اور وہ پاک شمار ہوگا۔ 16ویں نمبر پر ہے علادہ کر دینا، یعنی گھی تھا، جسے ہم ڈالڈا کہہ سکتے ہیں، گھی کہہ سکتے ہیں، تو اس کے اوپر یعنی جمع ہوا تھا وہ، اور اس کے اوپر کوئی نجاست گر گئی ہے یا کچھ اور چیز گر گئی ہے، تو وہ جو جس جگہ پہ نجاست گری ہوئی ہے اس جگہ کو آپ ہٹا دیں، الگ کر دیں، تو باقی جو پیچھے ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ مختلف چیزوں کو پاک کرنے کے مختلف طریقے ہیں، یعنی 16 اصول آپ لے لیں، اس میں سے بہت ساری چیزیں ان کی پاکی کا طریقہ بھی اس کے اندر آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ آگے چل کر ہم اور بھی کچھ انشاءاللہ مثالیں ذکر کریں گے جو جدید چیزیں سے، مطلب یہ کہ میٹرس ہوتا ہے یا اس طریقے سے اور چیزیں جو ہیں، قالین ہے، اس کو کیسے پاک کیا جائے، اس کے اوپر نجاست گر جائے، تو انشاءاللہ ان سب چیزوں کا ذکر آگے آئے گا۔ تو مختصر تشریح آخر میں کر لیتے ہیں۔ باب الانجاسی ای ہذا باب الانجاس، کہ یہ نجاستوں سے پاکی کا باب ہے، پاکی کے طریقہ بیان کرنے کا باب ہے۔ تو انجاس نجس کی جمع، جیسے ہم نے آپ کو بتا دیا، اور نجاست، نجس، وہ اس کا معنی بھی بتا دیا کہ جس کو انسان کی طبیعت جو ہے وہ غلیظ سمجھے، گندا سمجھے جس چیز کو، تو وہ نجس ہوتی ہے، جیسے کہ مختلف جانوروں کا پیشاب اور پاخانہ ہے، انسان کا اپنا پیشاب اور پاخانہ ہے، شراب ہے، اسی طریقے سے مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں جس کے اندر یہ نجاستیں پھر گر جاتی ہیں، اور اس میں پھر انشاءاللہ آگے جا کر ہم بیان بھی کریں گے کہ کون سی نجاستیں غلیظہ، خفیفہ، اس میں یہ ساری تفصیل بھی آئے گی۔ تو یہاں پہ جو باب کے 5 حصے ہم نے کیے تھے اس میں سے پہلا حصہ شروع ہو گیا ہے وصف التطہیر، کہ تطہیر النجاست واجب، کہ تطہیر النجاست نیچے لکھا ہوا ای محلھا، یعنی نجاست کو تو پاک نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس کے محل کو پاک کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اس کے محل کو پاک کرنا یہ کیا ہے جی، حکم اس کا وصف کیا ہے، واجب ہے، کہ یہ واجب ہے۔ من کہاں سے جی، من بدن المصلی، دیکھو نمازی کے بدن سے، ظاہر ہے کہ یہاں ہم آگے کتاب الصلاۃ کی طرف جا رہے ہیں، ویسے پاک کرنا کیا مقصد ہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ کہ ہم آگے جا کر عبادت کر رہے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ مصلی یعنی نمازی کے بدن سے پاک کرنا واجب ہے۔ و ثوبہ، اور اس کے کپڑے سے، یعنی اس کے کپڑے کا پاک ہونا، یہ شرائط نماز شروع گوئے کہ آپ سمجھ لیں کہ شرائط نماز ہے پورا کتاب و طہارت، کہ جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، یہ سب سے بنیادی شرطیں ہیں، 70 کا چھپانا، تو یہ ساری چیزیں ہوں گی تب جا کر نماز کے لیے ہم کھڑے ہوں گے۔ اور نمبر 3 والمکان الذی، عطف ہے سارا، والمکان الذی، اور ایسی جگہ سے بھی پاک کرنا اس کا واجب ہے، یصلی علیہ، جس کے اوپر جا کر وہ نماز پڑھے گا، مطلب جائے نماز ہے یا قالین ہے یا فرش ہے یا زمین ہے، جس جگہ پر وہ ہوگا تو اس جگہ کا پاک ہونا، اور اس جگہ پہ اگر کوئی نجاست آپ کو نظر آ رہی ہے تو وہاں سے اس کا پاک کرنا بھی ضروری ہے۔ وتجوز تطہیر النجاست، اور جائز ہے نجاستوں کی محل کو پاک کرنا۔ اب آگے یہ بیان کر رہا ہے یہاں سے
کہ جو نجاست کو ہم پاک کریں گے تو کس چیز سے پاک کریں گے، یعنی کیا چیز ہوگی جس سے ہم نجاست کو پاک کر پائیں گے. تو یہاں سے آگے وہ شروع ہو گیا ہے. آپ اس کو یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ یہ دوسری بحث شروع ہو گئی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں طرق التطہیر. تو طرق التطہیر یہاں سے شروع ہو چکے ہیں. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ بالماء، یعنی پانی سے. سب سے پہلا یہ ہے کہ پانی سے ہم اس کو کر سکتے ہیں، پاک کر سکتے ہیں. وبکل ماء طاہر، اور اسی طریقے سے پانی یعنی مائع مطلق، جیسے ہم نے قبل میں پڑھا تھا مائع مطلق، وبکل ماء طاہر، اور ہر ایسی چیز سے جو مائع ہو یعنی لیکوڈ ہو، بہنے والی چیز ہو، اور اس کے اندر شرط یہ ہے دوسری قید کہ وہ طاہر ہو. اور تیسری یہ ہے کہ قالع النجاسہ، نیچے لکھا ہوا قالع النجاسہ کا مطلب یہ ہے کہ نجاست کو اکھیڑنے والی ہو، یعنی اگر ہم ایسا کہیں کہ اس کو اگر ہم کپڑے کے اوپر ڈالیں تو کپڑے کو نچوڑیں تو وہ کپڑا نچڑ بھی جائے، تو یعنی ایسی اس کے اندر صلاحیت ہو کہ نجاست کو وہ اکھاڑ بھی دے، یعنی نجاست کو وہ وہاں سے زائل بھی کر دے اور ساتھ ساتھ وہ خود بھی زائل ہو جائے نا. تو یہ پانی کے اندر صلاحیت ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ دوسری جو لیکوڈ چیزیں ہیں تو ان میں سے یہاں پہ آگے مثال دی ہے کلخلی، جیسے کہ سرکہ ہے، اور وماء الوردی، جیسے گلاب کا پانی ہے. تو اس طریقے کی جتنی چیزیں ہیں، یا پیٹرول بھی آپ استعمال کریں، اگر کپڑوں کے اوپر کوئی داغ دبے ہیں تو پیٹرول سے وہ بھی صاف ہو جاتے ہیں، یا نیل وغیرہ ہوتے ہیں اس سے بھی صاف کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ پانی کے علاوہ چیزیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ نجاست کو زائل کر سکتی ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ مائع یعنی لیکوڈ ہو، طاہر اور پاک بھی ہو، اور ساتھ ساتھ یہ کہ یمکن ازالتها به، کہ اس چیز سے زائل کرنا، یعنی ازالتها نجاست کا زائل کرنا، یمکن ممکن ہو بھی اس مائع چیز سے. تو یہ ہو گیا سب سے پہلا غسل، یعنی جسے ہم کہہ سکتے ہیں. وہ 16 طریقوں میں سے میں نے کہا تھا کہ 5 طریقے یہاں پہ ذکر ہوں گے، اس کے علاوہ باقی یہاں پہ متن کے اندر ذکر نہیں ہے. آگے انشاءاللہ بڑی کتب کے اندر آپ کو یہ دیکھنے کو ملیں گے. تو سب سے پہلا یہ ہو گیا جی مائع، یعنی پانی کے ذریعے سے جس چیز کو پاک کیا جا سکتا ہے. اور دوسرے نمبر پر ہے جی وَإِذَا أَصَابَتِ الْخُفَّ، اور جب موزے کو پہنچ جائے نجاست، کوئی نجاست موزے کو لگ جائے یا جوتے کو لگ جائے تو اس کو کیسے پاک کریں گے؟ لہا جرمن، یعنی جس کا کوئی جرم ہو، جس کا کوئی جسم ہو، جسم والی کوئی نجاست، یعنی سامنے نظر آ رہی ہے کوئی پخانہ ہے یا گوبر وغیرہ لگ گیا ہے، فجفت، اور وہ وہیں پہ خشک ہو گیا ہے. اگر وہ یہ بھی شرط ہے کہ اگر وہ خشک نہیں ہوا ابھی تک، وہ اس حالت میں ہے کہ وہ گیلا ہے اور تر ہے، اس کی رطوبت ہے، تو پھر تو اس کو دھونا ہی پڑے گا. لیکن وہ خشک ہو چکا ہے تو خشک ہونے سے جو نجاست ہوتی ہے وہ اپنے سارے اجزاء کو واپس اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. تو اس لیے اس کو اگر مل دیں، رگڑ دیں نیچے زمین کے اوپر، تو وہ پاک ہو جائے گا. فدلکہ، اور موزے کو اس نے مل دیا، نیچے رگڑ دیا، بالارض، زمین کے ساتھ، سختی کے ساتھ، جازت الصلاۃ فیہ، تو اس کے اندر نماز جائز ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں. البتہ یہ کہ اگر پانی ہو تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس خشکی کی حالت میں بھی اس کو پانی سے دھو دیا جائے. تیسرے نمبر پر آ گیا جی کھرچنا، یعنی ایسی نجاست کا ایک طریقہ ہے کہ جو اگر نجاست لگی ہوئی ہو تو اس کو کھرچنے سے بھی وہ پاک ہو جاتا ہے، لیکن میں نے اس میں تفصیل بیان کر دی ہے. جیسے کہ والمنی، یعنی مرد حضرات کی جو منی ہوتی ہے تو وہ ناپاک ہے. ظاہر ہے کہ اس میں ائمہ کا اختلاف بھی ہے. احناف کے نزدیک یہ ناپاک ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ پاک ہے. تفصیل انشاءاللہ بڑی کتب کے اندر آئیں گی. اور اب ناپاک ہے تو ہمارے نزدیک اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو یہ یعنی جب یہ گاڑی ہو اور جسم کے اوپر یا کپڑے کے اوپر جب لگی ہوئی ہو تو اس کا ایک اوپر سے ایک تہہ سی بن جائے، تو پھر اگر وہ تر ہے تو یجب غسل رطبہ، تو کہتے ہیں کہ نجس ہے، لیکن اگر یہ تر ہے، رطب کہتے ہیں تر کو، تو اس منی کے تر ہونے کی حالت میں اس کو دھونا ہی واجب ہے. لیکن فَإِذَا جَفَّ علی الثوب، اگر یہ جسم کے یعنی کپڑے کے اوپر یہ خشک ہو جائے، جف علی الثوب، کپڑے کے اوپر خشک ہو جائے، اجزأہ فیہ الفرق، تو پھر اس کے اندر فرق کہتے ہیں کھرچنے کو، تو کھرچنا ہی اس کے اندر پھر کیا ہے؟ کافی ہے. تو یہ ہو گیا جی اس میں کھرچنے کی مثال. اور آگے چوتھے نمبر پر ہم چلتے ہیں والنجاست، اور ناپاکی اذا اصابت المرآۃ، آئینے کو لگ جائے، او السیف، یا تلوار کو، یا اس طرح کے اور جو برتن وغیرہ ہیں ان کو لگ جائے، چھری کو لگ جائے. تو یہ پوچھنا یہاں پہ آ گیا کہ اکتفیہ
تو کافی ہے، اکتفا کر دیا جائے گا بمسحہما، ان کو پوچھنے کے ساتھ، مسح کہتے ہیں پوچھنا، تو ان دونوں کو یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اگر پوچھ دیا جائے گا صحیح طریقے سے، صاف کپڑے کے ساتھ یا صاف چیز کے ساتھ صاف کر دیا جائے، بالکل ان کی نیچے سے کوئی بھی اثر ظاہر نہ ہو، تو اس سے بھی وہ پاک ہو سکتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتِ الْأَرْضَ، اور اب آگے 5ویں نمبر پر کہ خشک ہو جانا، تو جیسے زمین ہے، دیوار ہے، درخت ہے، تو وہ خشک ہونے سے پاک ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَصَابَتِ الْأَرْضَ نَجَاسَةٌ، اگر زمین کے ساتھ نجاست لگ جائے، فجفت، اور وہ وہاں پہ وہ نجاست تو لگی لیکن اس کے بعد اب نجاست کا اثر زائل ہو گیا اور زمین خشک ہو گئی، فجفت بالشمسی، سورج کی روشنی سے، وذهب اثرها، اور نجاست کا اثر بھی زائل ہو گیا، تو جازت الصلاۃ علی مکانها، تو اس جگہ پر نماز آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں جب آپ کو نجاست نظر نہیں آ رہی۔ زمین کا خشک ہو جانا ہی حدیث میں آتا ہے کہ اس کی پاکی ہے، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ تیمم اس سے نہیں کر سکتے، اسی زمین کے اوپر آپ تیمم کی 2 ضربیں نہیں لگا سکتے۔ اس کی وجہ واضح ہے، کیونکہ قرآن مجید میں فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ بالکل پاکیزہ مٹی سے، تو ظاہر ہے کہ اس کی نجاست اوپر، صرف اس کا جو اوپر تہ ہے، یہ ایک عارضی طور پر ہم اس کو پاک شمار کریں گے کہ اس کے اندر یعنی اگر ہلکی پھلکی نجاست ہے بھی تو وہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، ظاہری طور پر نہیں ہے، تو ہم اس کے اوپر ناپاکی کا حکم نہیں لگا رہے اور نماز کو جائز قرار دے رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اندر نجاست تو تھی جو یہاں پہ خشک ہو گئی ہے نا، تو اس لیے یہ سعید طاہر نہیں ہے، یعنی پاک مٹی نہیں ہے، تو اس لیے اس کے اوپر تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ولا يجوز التیمم منہا، تو یہاں پر ہم نے آج اس سبق کو سٹاپ کرتے ہیں۔ آخر میں ہم آپ کو کچھ سوالات دے دیتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نجاستوں سے جو ہم پاکی کریں گے، تو اس پورے باب کا جو خلاصہ ہے وہ 5 چیزیں، وہ 5 چیزیں کون کون سی، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے کہ جو طرق التطہیر ہیں، یعنی تطہیر نجاستوں کی مختلف چیزوں کے اوپر لگنے کے بعد ان کو پاک کرنے کے جو 16 طریقے ہیں، ان طریقوں کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔